قرآن شریف کے ایسے علوم ہیں کہ اس کے سامنے بندوں کو بے بس کیا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ اس مثال پر ذرا غور کر لیں. آپ میں سے ہر ایک اعلیٰ تعلیمی دنیا سے آراستہ ہے. اسلام اور مسلمانی کی برکتیں موجود ہے، تبھی تو اللہ کے گھر میں سویرے آ کے بیٹھتے ہیں کہ آج ہمارا مذہبی دن ہے. اور ظاہر ہے یہ بھی ایک جذبہ ہے کہ ہم مذہب کی باتیں سنیں اور ہمارے عقیدے اور ہمارے عمل کو فائدہ پہنچے. ہونا بھی یہی چاہیے. میں چند مثالیں دیتا ہوں، آپ ذرا قرآن کی بلند پروازی کا اندازہ لگائے. قرآن شریف میں سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہاری سواری کے لیے گھوڑا، گدھا، خچر اور یہ پیدا کیے. امام ابو حنیفہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ گھوڑا مردار ہے اور گھوڑا حلال نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گدھے اور خچر کے ساتھ ذکر کیا ہے. پھر فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا ایسی سواریوں کو جن کو اے صحابہ تم نہیں جانتے ہو. تو صحابہ تو گھوڑا، گدھا، خچر جانتے تھے نا، لیکن وہ سائیکل نہیں جانتے تھے، موٹر سائیکل نہیں جان سکتے تھے، ویگن اور راکٹ، ہوائی جہاز اور سمندری جہاز، ریل گاڑی یہ نہیں جان سکتے تھے. تو صرف اتنا کہا کہ ایسی چیزیں بھی اللہ پیدا کرے گا جن کو اس وقت تم نہیں جانتے ہو. اور تمہارا ان چیزوں کو جاننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ تم اس تک پہنچو گے نہیں اور وہ تمہارے زمانے میں موجود نہیں ہوں گے. اب مثال یہ سمجھ لو کہ ہمارے زمانے میں تو پیدا ہو گئی ہے، لیکن ہم کو بھی کہتے ہیں کہ ایسی بھی بناؤں گا کہ تم بھی نہیں جانتے ہو. چند سال پہلے میں نے ایک تھیوری پڑھی، اخبارات میں چیزیں آتی ہے تو کبھی آدمی دیکھ لیتا ہے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے اس بات کی کوشش شروع کی ہے کہ جہاز کی ضرورت نہ ہو، بس جہاز کی طرح ایک آلہ ہو جس میں ہر ملک کا ایک بٹن لگا ہوا ہو اور اس شہر کا نمبر ہو. جیسے آپ لفٹ کے ذریعے فلاں مالے پہ پہنچتے ہیں، فلاں روم پہ پہنچتے ہیں. جو اس کو پڑھا تو میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کلمہ بار بار پڑھا. میں نے کہا خدایا، آپ نے ہمیں یہ تو کہا ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے موٹر سائیکل ہے، بہترین قسم کی کاریں ہیں، عمدہ قسم کی بسیں اور ٹرک ہے، ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز ہے، ریل گاڑی اور سمندری شپ ہے، یہ بھی پورا نہیں ہے. یہ آپ کے لیے تو ہے، لیکن وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بھی پیدا کروں گا جو تم بھی نہیں جانتے. اور جب وہ چیزیں پیدا ہو جائے گی پھر بھی قرآن کی یہ آیت یہی کہے گی کہ اور بھی پیدا کرے گا جو تم بھی نہیں جانتے ہو. یہود کے بڑے بڑے علماء تھے مدینہ منورہ میں، انہوں نے آپس میں کہا کہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ملنے میں کیا نقصان ہے. اور ہمارے پاس گزشتہ آسمانی مذاہب کے کچھ علوم ہیں، ان کا سوائے پیغمبر کے کوئی جواب نہیں دے سکتا. ان علوم کے پیش نظر یہ جو مکے سے مدینہ آیا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے کچھ بات چیت کرتے ہیں. 6 علماء احبار الیہود، ان کے علوم کے سمندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے. ان میں پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت قیامت کس سرزمین پر قائم ہوگی اور لوگ وہاں کیسے پہنچیں گے؟
آپ نے کہا قیامت شروع ہوگی شام کی سرزمین سے، اور النار تحشر الناس، آگ لوگوں کو وہاں پہنچائے گی۔ یہ سائنس بیچ میں آ گیا۔ اور ایک روایت میں کہ اتنا جل پہنچائے گی کہ لوگ آگ جو جھپکیں گے تو پاکستان کے لوگ شام میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ یہ وہ آتشی لفٹ ہے، یہ وہ فضائی آتشی نظام جو سائنس بنا رہی ہے، رسول اللہ نے اس کا جواب دے دیا۔ وہ واقعی علماء تھے، انہوں نے اس پر چوں چرا نہیں کیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ اسرار و حکم سربستہ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ کھلیں گے۔ پتہ چل گیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے۔ اب آپ خود سوچیں ذرا، ریل گاڑی جب نکلی، آپ کو پتہ ہے اس کو کیا کہتے تھے؟ پشتو میں اس کے کہتے تھے تو اور گاڑے، اس میں آگ جلتی تھی، باقاعدہ انگارے ہوتے تھے، دھوئے نکلتے تھے، اور وہ بھاپ جمع ہو کر کے وہ جھٹکا دیتا تھا۔ اب وہ باتیں ختم ہو گئی، ڈیزل پیٹرول آیا، اب بعض اسٹیشنوں سے اس کو الیکٹرک کرنٹ دے دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں باقاعدہ اعلان ہوتا تھا کہ فلاں اسٹیشن سے فلاں اسٹیشن تک ریل گاڑی بجلی کے ذریعے چلے گی۔ اب بہت سارے لوگوں نے بجلی کے نظام کو پیچھے ہٹایا، سوئی گیس کو آگے بڑھایا۔ تو سوئی گیس آگ نہیں ہے، وہ اس کے ذریعے کھانا پکتا ہے، سارا نظام اگر خدا نخواستہ وہاں آگ بڑک اٹھے تو سارا نظام جلستا ہے۔ یہ تو آپ کے اور ہمارے سامنے ہے، اور ہمیں قرآن اب بھی کہتا ہے کہ میں اس کے آگے ایسا بنانے والا ہوں کہ تم بھی نہیں جانتے ہو۔ یا اللہ، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیار کرو ان کافروں کے مقابلے میں جو تم سے ہو سکے طاقت۔ قوہ معروف لفظ ہے، ہم بھی اور آپ بھی کہتے ہیں فلاں کی بڑی قوت ہے، فلاں کی قوت نہیں رہی، طاقت کے معنی میں۔ لیکن یہاں صحابہ نے پوچھا مل قوہ، کیا چیز ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ قوت طاقت کے معنی میں، کون نہیں جانتا؟ آپ نے کہا ہوا الرمیو، دور سے مارنا، دور سے مارنا۔ امریکہ وہی کا وہی ہے، پورے جہان کو جھلسا رہا ہے، انسانیت کا بدترین دشمن، انسانی شکل میں بدترین بھیڑیا، پوری دنیا کا تھانیدار بننے والا۔ دیکھیں پیغمبر سے صحابہ نے سوال کیا مل قوہ، ارے جی آیت میں قوت کا ذکر آیا ہے، یہ کون سی قوت ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا تو عام طاقت ہے، اونٹوں کی، گھوڑوں کی، اور تلواروں کی، نیزوں کی، خنجروں کی، جنگی ٹوپی۔ فرمایا نہ ہوا رامیو، دور سے پھینکنا ہے طاقت، دور سے مارنے کو کہتے ہیں، ہوا رامیو۔ آپ نے سہم کا نام نہیں لیا، تیر نہیں بتایا ان کو، جو تیر دور سے مارا جاتا ہے۔ آپ نے ایک ایسا لفظ کہا جو میزائل پر بولا جائے، جو ایٹمز اور بم پر بولا جائے، اس کے لیے قبل کا ہوا رامیو، یہ دور سے مارنے کو کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم تمام زمانوں کے لیے اور تمام اقوام کے